فاطمہ تو بضعۃ منی، خواتین کے میدان میں نبی ہوتے تو ایسے ہوتے، پھر دو چھوٹے چھوٹے دائیں بائیں اور آئینے بھی ہیں، ایک کو حسن کہتے ہیں ایک کو حسین کہتے ہیں۔ یہ بظاہر چھوٹے آئینے ضرور ہیں، مگر محترم سننے والوں، آئینہ چھوٹا ہو یا بڑا تصویر مکمل دکھاتا ہے۔ آئینہ ٹوٹا ہوا ہو یا جڑا ہوا ہو، آئینے کا خاصہ اور خصوصیت یہ ہے کہ یہ ٹوٹ کر بھی کام مکمل کرتا ہے۔ ان کی قدم قدم پر دل آزاریاں ہوں گی مگر سیرت بیان ہوتی رہے گی۔ یہ جو ایک آئینہ امام حسن کی صورت میں ہے، ایک آئینہ امام حسین کی صورت میں ہے، ان دونوں آئینوں کا تعارف سرکار نے اس انداز سے کروایا، ہما امامان قاما و قعدا، میرے یہ دونوں بیٹے حسن و حسین امام ہیں، یہ دونوں امام ہیں، امام ہیں۔ لفظ امام، بڑی آرزو تھی کچھ لوگوں کو کہ امام کا لفظ استعمال نہیں ہوا، حدیث مبارکہ میں انتہائی مختصر اور جامع پیغام نبی نے دے دیا، اور مکمل جملہ ہما امامان، یہ دونوں امام ہیں، یہ دونوں امام ہیں۔ بعد والے جملے نے دونوں کی سیرت کو تقسیم کیا ہے، دونوں کھڑے ہوں یا دونوں بیٹھے ہوں۔ ترجمہ یہ نہیں کرے کہ ایک کھڑا ہو اور ایک بیٹھا ہو، تثنیہ کا صیغہ ہے دونوں کھڑے ہوں دونوں بیٹھے ہوں۔ ان کے مزاجوں میں جنگ اور صلح نہیں ہے، یہ پابند مزاج نہیں ہے، پابند مشیت ہیں۔ اگر حسین کو ضرورت پڑے گی صلح کی تو حسین بھی صلح کریں گے، اور اگر حسن کو ضرورت پڑے گی تلوار چلانے کی تو حسن بھی تلوار چلائیں گے۔ یہ تلوار رکھنا اور قلم چلانے کا مزاج نہیں رکھتے، بلکہ دیکھتے ہیں کہ اللہ ان سے کیا چاہتا ہے۔ دونوں کے مزاج میں مشیت کی پابندی ہے۔ ہما امامان قاما، تسنیہ دونوں کھڑے ہوں، قعدا ہم روزانہ اس جملے کو کہتے ہیں، بحول اللہ اقوم و اقعد، نماز کی حالت میں اس لفظ کو ہم روزانہ ادا کرتے ہیں اور دسیوں دفعہ ادا کرتے ہیں۔ اللہ کی مدد سے اقوم کھڑا ہوتا ہوں، اقعد بیٹھتا ہوں، قاما دونوں کھڑے ہوں، قعدا دونوں بیٹھے ہوں، دونوں امام ہیں۔ اور دونوں کی امامت عزیزان گرامی اتنی روشن ہے کہ یہ بحث بھی یہاں نہیں ہوگی کہ بچے ہیں اور امام ہیں، بھائی زیادہ اس الجھن میں نہ پڑیے، نبی بچپن میں نبی ہو سکتا ہے تو امام بھی بچپن میں امام ہو سکتا ہے۔ اگر حضرت اسماعیل دنیا میں آنے سے پہلے علیم بھی ہیں اور حلیم بھی ہیں، یہ سورہ زاریات اور سورہ مبارکہ مریم کے اندر دونوں آیتیں حضرت اسماعیل کے لیے۔ اللہ ارشاد فرمایا فبشروہ بغلام علیم، حضرت ابراہیم کو ایک ایسی اولاد، ایک ایسے بچے کی بشارت دی گئی، دی ان لوگوں نے جو علیم بچہ ہے۔ علیم تو اللہ کی صفات میں سے ہے، کہیں توحید ناشناس توحید پرستوں کو آیت نظر نہ آ جائے، یہ علیم تو اللہ کو کہتے ہیں۔ اللہ ایک بچے کو کہہ رہا ہے جو ابھی دنیا میں نہیں آیا، یعنی کوئی بچہ ایسا ہو سکتا ہے کہ دنیا میں آنے سے پہلے پڑھا لکھا ہو، تعلیم وہاں سے لے کر آئے، علم وہاں سے لے کر آئے۔ قرآن میں اگر ایک مثال بھی موجود ہے تو کیا دوبارہ کچھ اور مثال دینے کی ضرورت ہے؟ فارمولوں کی کتاب ہے، اللہ کی جانب سے آنے والا وہاں سے پڑھ کر آتا ہے، لہذا یہاں علیم کہا، اور پھر ایک اور آیت کے اندر حلیم کہا ہے حضرت اسماعیل کو، وَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ، ہم نے ابراہیم کو بشارت دی ایک ایسے بچے کی جو حلیم اور بردبار۔ عزیزان گرامی، وہاں سے علم بھی لے کر آئے ہیں، وہاں سے تحمل مزاجی بھی لے کر آئے ہیں، اور یہ دونوں بچے بھی، دونوں شہزادے بھی، ہما امامان، دونوں امام ہیں، چاہے ان میں سے دونوں کھڑے ہوں یا دونوں بیٹھے ہوں۔ ان میں جو سبط اکبر ہے، بڑا بیٹا ہے، نبی جنہیں دو بھائیوں کو امام بنا کر گئے ہیں، ان میں بڑا بیٹا، بڑا امام، بڑا بھائی، بلکہ عظمت امام حسن مجتبیٰ پر ایک جملہ حضرت کی خدمت میں ہدیہ کروں تاکہ مولا ہم سے راضی ہوں۔ حسین تو عزیزو نام نہیں ہے، نام تو ہے ہی حسن، چھوٹے حسن کو حسین کہتے ہیں، حسن چھوٹا حسن،
حسن مجتبی، چھوٹا حسن حسین، چھوٹے حسن کو حسین کہتے ہیں نا، یعنی یہ کمال ہے اس وجود مقدس امام حسن مجتبی کا کہ حسین بھی جڑے ہوئے ہیں تو انہی کے نام سے جڑے ہوئے ہیں۔ صلوات پڑھے عظمت اہل بیت۔ دونوں بھائیوں کا نام نبی نے حسن رکھا ہے، ایک حسن ایک چھوٹا حسن۔ اور امام حسن مجتبی اور جمال مصطفیٰ کل کی گفتگو سے اگر میں یوں اپنی بات کو بے بست کروں، ایک حدیث مبارکہ آپ نے سنی ہے، پڑھی ہے، من اراد ان ينظر الى آدم فی علمہ، جو چاہے کہ آدم کو دیکھے۔ بھئی ہم لوگ بھی تو کاش ہم نے اپنے دادا کو دیکھا ہوتا، کاش ہم نے اپنے پردادا کو دیکھا ہوتا۔ بڑے لوگوں کو دیکھنے کی بعد میں آنے والوں کو آرزویں، اللہ کے نبی بھی حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک جن کو دیکھنے کی کسی بھی سالم دماغ کو آرزو ہو سکتی ہے، اس کو رہنمائی فرما رہے ہیں۔ من اراد ان ينظر الى آدم فی علمہ، جو چاہے جس کی آرزو ہو کہ آدم کو ان کے علم میں دیکھے، وَإِلَى نوح فی علمہ، جو حضرت نوح کو ان کے علم اور بردباری میں دیکھے، وَعَلَى ابراہیم فی خلتہ، جو حضرت ابراہیم کو ان کی خلت میں دیکھنا چاہے، وَإِلَى موسیٰ فی عبادتہ، اور جو موسیٰ کو ان کی عبادت میں دیکھنا چاہے، اللہ اکبر، وَإِلَى یوسف فی جمالہ، جو یوسف کے جمال کو دیکھنا چاہے، فَلْيَنظُرْ إِلَى عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، جو سارے نبیوں کا کمال اور جمال دیکھنا چاہتا ہے وہ اکیلا علی دیکھ لے، اسے سارے نبیوں کے کمالات نظر آ جائیں گے۔ اب وہ جو علی تمام انبیاء کے کمالات کا مجموعہ ذات، وہ علی جس کو اپنے آپ کو جس کا چھوٹا غلام کہے، اس نبی کا کمال اور جمال کیا ہوگا؟ جی سارے نبیوں کے کمالات کا مجموعہ علی، اور علی جس سے کمال لیتا ہو وہ نبی۔ اب ذرا حدیث سنیے، من اراد ان ينظر الى رسول اللہ فلينظر الى حسن ابن علی، جو چاہتا ہے کہ نبی کے چہرے کا دیدار کرے وہ حسن مجتبی کو دیکھ لے۔ سرکار کو دیکھنا، امام حسن کو دیکھنا سرکار کو دیکھنے کے مترادف۔ کمالات امام حسن میں یہ بات بھی روشن ہے کہ یہ وہاں سے علم بھی لے کر آئے ہیں اور وہاں سے حلم بھی لے کر آئے ہیں، وہاں سے علم بھی لے کر آئے ہیں۔ اب 8-10 مثالیں میرے ذہن میں اور وقت تنگ ہو گیا ہے، لیکن دل کر رہا ہے کہ صرف ایک مثال کی طرف آپ کے ذہنوں کو متوجہ کروں۔ وہاں سے علم بھی لے کر آئے ہیں، وہاں سے علم بھی لے کر آئے۔ 3 سال کا سن ہے، نبی کی آغوش میں تشریف فرما ہے، سرکار ایک آیت کی تفسیر بیان فرما رہے ہیں، اور امام حسن مسلسل آسمان کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ جب بہت دیر اس کیفیت میں رہی تو ایک صحابی محترم کی آواز آئی، اے حسن نانا کی بات غور سے سنو۔ ظاہر ہے اپنے بچے کی طرح سمجھیں گے تو پھر نانا کی بات غور سے سنو۔ امام دیکھ رہے ہیں آسمان کی طرف، نبی تفسیر قرآن میں آتا۔ جیسے ہی انہوں نے فرمایا نا کہ نانا کی بات غور سے سنو، تو نبی مکرم کو یہ بات پسند نہیں آئی۔ سرکار نے فوراً فرمایا ان الحسن یطالع لوح المحفوظ، میرا حسن لوح محفوظ پڑھ رہا تھا۔ میرا حسن اگر کہیں دیکھ رہا ہے تو کچھ پڑھ رہا تھا۔ اللہ مغفرت فرمائے علامہ طالب جوہری کی۔ علامہ طالب جوہری نے اس حدیث کو بیان کرتے ہوئے کہا کہ انہوں نے دیکھا ہے، مجھے نہیں مل پایا یہ لفظ، لیکن ایک معتبر نام، ایک بڑا نام، فرماتے ہیں انہوں نے اس حدیث کو ایسے بھی دیکھا ہے۔ ان کے خطاب میں کہتے ہیں کہ ان الحسن یطالع لوح المحفوظ بھی ہے، یہ تو ہے، اس کی سندیں تو بہت ملی ہیں کہ امام حسن فرمایا حسن بتحقیق حسن لوح محفوظ کا مطالعہ کر رہا ہے، لیکن علامہ فرماتے ہیں کہ یہ لفظ بھی ہے ان الحسن یلاحظ لوح المحفوظ، حسن لوح محفوظ کو ملاحظہ کر رہا ہے۔ ممکن ہے کوئی بچہ کہے بھائی کیا فرق ہوا، کیوں اتنا آپ نے اہتمام سجا کر اس بات کو بیان کیا ہے؟ کیا فرق ہے دونوں میں؟ بڑا فرق ہے، مطالعہ اور ہے، ملاحظہ اور ہے۔ مطالعہ علم کے حصول کے لیے کیا جاتا ہے، ملاحظہ ترمیم کے لیے اور تبدیلیوں کے لیے کیا جاتا ہے۔
صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ یہ اس فاطمہ زہرا کا لال ہے، یہ اس بی بی کا بچہ ہے جس بی بی نے مولا علی سے یہ فرمایا تھا انی عالمۃ ما کان وما یکون، جو ماضی میں گزر گیا میں اس کی عالمہ بھی ہوں، جو آگے ہوگا میں اسے بھی جانتی ہوں، ومن لم یکن، اور جو نہیں ہوگا میں اسے بھی جانتی ہوں۔ تو نبی نے فرمایا میری فاطمہ لوح محفوظ کو پڑھتی ہے اور وہ جانتی ہے کہ کیا ہوگا اور کیا نہیں ہوگا۔ اتنا بڑا مجمع آج صبح ہفتوں میں محرم امام حسن کی اس فضیلت کو سن کر کچھ دیر کے لیے اپنی لو لگائے امام حسن سے۔ حسن والا اس ذات کو کہا جاتا ہے جو تقدیریں بدل سکتا ہے، جنہیں اپنی تقدیریں بہتر کرنی ہے وہ صلوات علیہ کریں۔